نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محفل، اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں مسلمان بنایا اور حق کی سمجھ عطا فرمائی۔ کمی صرف باقی یہ ہے کہ ہم اس حق کے ساتھ ایسا مضبوط تعلق قائم کریں کہ کہیں ہم راستے میں کھو نہ جائیں، ضائع نہ ہو جائیں۔ ایمان ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو بندہ کمزور سمجھ کر، گھٹیا سمجھ کر اس کی قدر نہ کرے۔ گناہگار کہتے ہی اسے ہیں جس کو ایمان کی قدر نہ ہو۔ پے در پے وہ خواہش کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، اپنی لذات کی وجہ سے وہ اللہ کی عظمت کو بھول جاتا ہے اور طرح طرح سے وہ گناہوں کے اندر اور طرح طرح سے نافرمانیوں کے اندر پڑ جاتا ہے۔ اور جتنی بھی نافرمانی آئیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بندوں کو اللہ کے ساتھ محبت نہیں، اور محبت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اللہ کو پہچانتے تھے، اور اللہ کو پہچاننے کا صرف اتنا مطلب کافی نہیں ہے کہ اللہ ہے، یوں تو کافر بھی مانتے کہ واقعی مسلمانوں کا کوئی خدا ہے۔ اللہ کو پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اتنی عظمت دل میں آ جائے کہ بندہ اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا نہ کرے۔ اور اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مطلب آیا، جب کوئی مفاد آیا، جب کوئی اپنی مرضی اور تمنا آئی تو اب وہ دین بھول گیا، اب اس نے مسئلہ چھوڑ دیا، شریعت چھوڑ دی، کہتا ہے کوئی بات نہیں، خیر۔ تو ایسے بندے کے دل کے اندر اللہ کی عظمت نہیں۔ اللہ کی عظمت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا مضبوط ہو کہ اپنے ایمان کے اوپر سودا بازی تو کرنا دور، اس کا تصور بھی نہ کر سکتا۔ ایسا مضبوط مسلمان، اللہ کی محبت۔ یہ جتنی رونقوں کے پیچھے بندہ دوڑتا ہے، کیا دنیا دار، کیا دیندار، کیا پڑھے لکھے، کیا ان پڑھ، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی خبر نہیں، اللہ کا پتہ نہیں۔ لوگوں کو یہ تو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں فلانی جگہ اگر پلاٹ مل جائے تو بڑی اچھی زمین ہے، فلاں سہولتیں۔ لاہور اور کراچی میں اگر پہنچ جاؤں تو ایسے طرح سے رہائش مل جائے تو بہت اچھا۔ لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر میں کسی طرح اللہ کی جنت پالوں تو میرے لیے کیا کیا سہولتیں اور کس طریقے سے میں وہاں پہنچ سکتا ہوں۔ جیسا کہ یہاں کسی مقام کو حاصل کرنے کے لیے انتظام اور تیاریاں ہوتی، یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ سے محبت۔ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک دوست تھا، یار تھا، کٹھا بیٹھنا اٹھنا ہوتا تھا۔ ایک دن عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ مجھے اپنی محبت کا کوئی قطرہ عطا فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اکثر کہتا اور اٹھتا نہیں تھا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے، ہمیشہ ساتھ رہتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، آنن فانن وہ غائب ہو گیا، کوئی یاری دوستی ملاقات، مسئلہ ہی ختم ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ ایک دیوانہ میرے ساتھ چلتا تھا، کہاں چلا گیا؟ کوئی پتہ نہیں۔ آپ گاہ بگاہ موقع بموقع ڈھونڈتے رہے۔ ایک دفعہ دیکھا جنگل میں کسی اونچی چٹان کے اوپر کھڑا ہے اور مسلسل اس کی نظریں آسمان کی طرف۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کی طرف گئے، اس کو آوازیں دی، بلایا، پکارا، قریب چلے گئے، اس کو ہلایا، جھنجھوڑا، لیکن اس کی نظر اوپر ہے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، اس نے آپ سے کہا تھا اللہ سے کہو مجھے محبت کا قطرہ تھا۔ میں نے قطرہ نہیں، میں نے قطروں میں کوئی رمق اور اس کا کوئی ہلکا سا اثر اس کو دے دیا۔ اس کا اثر ہے کہ یہ میری محبت میں کھو کے آپ کو بھی بھول گیا۔ اب ہے عیسیٰ، اگر آپ اس کے اوپر تلواروں کا وار بھی کریں تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ مجھے کوئی زخم لگا رہا ہے۔
یہ ہے اللہ کی محبت۔ اللہ کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے تو مسلمان ایک جہان بن جاتا ہے، مسلمان ایک طوفان بن جاتا ہے، اس کا وجود ایک برکت بن جاتا ہے، اور وہ جہاں سے گزرتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے، جس سے ملتا ہے، جس سے بولتا ہے، وہاں خوشبوئیں مہکتی ہیں۔ یاد رکھیں، آج یہ انسانیت اور یہ فضا ہمارے اندر سے ختم ہوئی۔ میں اکثر ساتھیوں کو کہتا ہوں نا، یہ دیکھو شہر میں مرزائی کتنے ہی ہوں گے، میرپور چلے جاؤ کتنے ہوں گے، کوٹلی آخر کتنے ہوں گے، سب سے زیادہ وہاں گنے جاتے ہیں، چند لوگ ہوتے ہیں۔ ان کا نہ کوئی جلسہ ہوتا ہے، نہ کوئی ان کی محفل ہے، نہ ان کا کوئی سٹیٹس لگتا ہے، نہ ان کی کوئی مجلس ذکر ہوتی ہے۔ جس طرح ہم کرتے ہیں ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی ان کا رمضان نہیں، جمعہ نہیں، عید نہیں، شبرات نہیں، کچھ نہیں، کوئی محفل نہیں، اجتماع نہیں۔ پھر بھی آپ دیکھ لو مرزائی دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ لوگ کام کرتے ہیں، ہم ویسے پیسے کٹے کرتے ہیں۔ یہ میں دعوے سے کہتا ہوں، ہمارا مذہبی طبقہ بڑا بھولا ہوا ہے۔ لمبے لمبے جلسے اور پروگرام اور محفلیں اور کھانے اور روٹیاں میں ملک بھر کی، بر صغیر پاک و ہند کی بات کرتا ہوں، کوئی یہ سمجھے کہ پتہ نہیں کسی خاص مقام کی بات کرتا ہوں۔ ہمارا اتنا شور اور شر اور اتنا کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم افراد سازی، کردار سازی سے محروم ہیں۔ ہم لوگ نہیں پیدا کر سکے، تیار نہیں کر سکے۔ معمولی سی چیز جس کو لوگ معمولی بھی نہیں سمجھتے، مثلا کالا لباس، یہ کالا لباس اہل سنت کا لباس نہیں ہے، لیکن دیکھ لو ہمارا شہر پورا جہاں مرضی چلے جو لوگ کالے کپڑے پہنتے۔ اب کسی کو کوئی احساس ہو، کوئی عالم کبھی اپنے جمعے میں، وعظ میں، تقریر میں کوئی بات کرتا ہوں؟ ہرگز۔ میرا نمازی ٹوٹ جائے گا، میرا چندہ بند ہو جائے گا، میرے مدرسے سے تعلق ختم ہو جائے گا، میری صفیں کمزور ہو جائیں گی۔ جنہوں نے خود خدا کی طرف بلانا تھا وہ خود ڈرے ہوئے پڑے، حالانکہ کسی کو گولی تھوڑا مارنی ہے، اس کو سمجھانا ہے کہ بھائی یہ لباس اہل سنت کا نہیں ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے 3 جگہ غنیت الطالبین میں لکھا کہ کالا لباس اہل اسلام کا لباس نہیں ہے، اہل کفر کا لباس۔ تو ہمارے اندر دین کیسے آئے گا؟ اسی طرح ایک مسئلہ اور بھی سمجھو اور اس کو بھی برا نہ جانو۔ یہ مسئلہ دیکھو نا، آپ نے خود سنا ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ یہ آپ خطبہ بعد میں دینا، پہلے بتاؤ کہ یہ آپ نے کپڑے کہاں سے بنائے۔ ہے نا یہ واقعہ کہ سب کے کپڑے نہیں بنے آپ کے؟ اس کو پتہ نہیں تھا، وہ ساتھ نہیں رہتا تھا، اس کو پتہ تھا۔ اس نے آج کے بے وقوفوں کو سیدھا کرنے کے لیے سوال کیا، اس کو کیا نہیں پتا تھا؟ تو حضرت عمر کہتے میں امیر المومنون، تلوار لاؤ اس کی گردن کاٹ دو، میری انسلٹ کر دی ہے، مجمع میں مجھے پوچھ رہی ہے۔ نہ، حضرت نے کہا کوئی بات نہیں، یہ میرا بیٹا عبداللہ جواب دے گا۔ تو عبداللہ نے جو جواب دیا ساری دنیا کو پتا ہے کہ ایک چادر ابا جی کی تھی، ایک مجھے ملی تھی، میں نے ابا جی کو دی، کپڑے بن گئے۔ یہ بات ذہن میں رکھو اور میری باتیں سنو۔ ننگے سر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ فتاوی شام میں لکھا ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنے والا بعض اوقات کفر اختیار کر لیتا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے۔ ہماری ویسے فضا ایسی ہے، لوگ سمجھتے ہیں بندوں میں کہہ دیا جی انسلٹ ہوگی، نعوذ باللہ۔ کس چیز کی انسلٹ ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے دین کے مسئلے کو جاننے میں اگر کوئی سمجھے کہ میری بےزتی ہوگی، پھر اس کا مطلب ہے کہ اس میں تو کافی سارا تکبر ہے، اور متکبر پر تو اللہ رحم نہیں فرماتا۔ ہمارا دین ہمیں بیدار کرتا ہے، ہمارا رسم و رواج، چال چلن ہمارا دین سیدھا کرتا ہے، ہمارا انداز، طرز گفتگو۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کتنے دین کے بارے میں ذہین تھے اور ہوشیار۔ صحابہ نے ایک جاسوس پکڑا۔ ایک واقعہ ایسے ہوا کہ حضور علیہ السلام کچھ مشرکین کے لوگوں سے بات چیت کر رہے تھے، ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، تو بیچ میں ایک صحابی آگے، وہ نابینے، ان کا نام ہے عبداللہ ابن ام مکتوم۔ وہ نابینے آدمی کو تو پتہ نہیں ہوتا نا کس کے ساتھ بات ہو رہی۔ وہ آ کے مجمع میں جب بات ہو رہی ہے تو حضور علیہ السلام سے کوئی مسئلہ پوچھتے، تو حضور علیہ السلام نے نا ایسے منہ موڑ لیا اور ماتھے کے اوپر نا ایسے جیسے مطلب غصے سے بلیں چڑھا، منہ موڑ لی۔ اللہ تعالیٰ، اب حضور علیہ السلام نے کیوں یوں کیا کہ یہ تو ادھر ہی ہے نا، اس کے ساتھ بعد میں بات ہو جائے گی،
یہ کفار لوگ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ میں بات کروں۔ اللہ نے وہی نازل فرمائی 30ویں سپارے میں، وہ سورت عباسہ و تولا، عباسہ و تولا، آپ نے تیوری چڑھائی، و تولا، اور منہ موڑا، ان جاءہ الاعمی، جب نابینا آپ کے پاس آیا۔ یعنی اللہ نے کہا کہ یوں نہیں کرنا چاہیے، کافروں کو چھوڑو، جو اپنا ہے اس کو پہلے ٹائم دو۔ دیکھو اب مسئلہ سنو جو کہنے لگا، صحابہ نے ایک جاسوس پکڑا، یہ کہتے ہیں جی آج ہم نے پکڑے ختنے نہیں ہے، ہم کیا کریں، ختنے نہیں ہے، تم اسی لیے ہو نا، خیال رکھو نا۔ صحابہ نے جاسوس پکڑا، نماز پڑھاتا ہے اور نماز میں ہمیشہ یہ صورت پڑھتا ہے، عبس و تولى۔ دیکھو صحابہ کا دماغ دیکھو، حضرت عمر کے پاس لے گیا، آسان نہیں تھا حضرت عمر کے پاس کیس لے جانا، کہا جی یہ بندہ مشکوک ہے، کیوں؟ کہا جی ہر نماز میں یہ صورت پڑھتا ہے۔ جب پکڑ کے اس کی کھینچائی کی تو کہنے لگا واقعی میں تو طنز کے لیے پڑھتا ہوں کہ تمہارا وہی نبی ہے جس کو اللہ نے یوں ڈانٹا تھا، نعوذ باللہ۔ صحابہ اپنے دین کے بارے میں اتنے مضبوط حاضر دماغ تھے، یاد رکھیں۔ آج ہم دین سیکھتے ہیں مرزا محمد علی انجینئر سے، اور لوگ دین سیکھتے ہیں غامدی سے، اور جب دین غامدی سے اور علی انجینئر سے آئے گا تو پھر وہ آپ کو پتہ کیا بتائے گا، وہ کہے گا نعوذ باللہ امیر معاویہ باغی ہے، اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا باغی ہے، نعوذ باللہ، اور مسلمان اس کو کہتے ہیں یہ بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، مر جانے کا مقام ہے۔ یہی دین تھا، ارسطو جیسے لوگ، فارابی جیسے لوگ گزرے، احمد بن حنبل جیسے لوگ گزرے، ذوالنون مصری جیسے لوگ گزرے، یہی دین تھا، سلامت چلتا آ رہا ہے۔ اب یہ مغرب سے دنیا متاثر ہوئی اور لگے جناب علی آکسفورڈ میں جا کے پی ایچ ڈیاں کرنے لگے اور باہر جا کے نئی تعلیم لانے لگے۔ اب میں حیران ہوتا ہوں، مجھے ایک آدمی نے کہا جی ایک لڑکا پی ایچ ڈی اسلامیات کر کے آیا اور اس نے ایک مولوی صاحب کو بہت پریشان کیا ہوا، پھر مولوی صاحب پر کوئی اور اسلامیات اتری ہوگی نا، مولوی صاحب ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے، اس کو جواب دینا۔ افسوس، یہ ہمارا جوہل ہے جس کو ہم نے اپنے اوپر مسلط کیا، تو آج قرآن ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ کتاب مسلمانوں کو زندہ کرتی ہے، اٹھاتی ہے، عظمت دیتی ہے، اور مسلمانوں کے اندر ایک ضمیر پیدا کرتی ہے۔ آپ دیکھو نا، حضرت عمر نے اپنی بہن سے قرآن سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ابھی سنا ہی نہیں، بہن سے سنا، اور اس نے ایسا اندر کھولا کہ پیغمبر علیہ السلام کو جا کے کہتے ہیں مجھے کلمہ پڑھاؤ، اور اب اگلا کام یہ ہے کہ کعبے کو تالا نہیں رہ سکتا، اب نماز وہاں ہوگی۔ جب اپنا اندر کھل جاتا ہے تو قرآن والا پھر کوئی در بند نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے اپنے اندر بند ہے، اس لیے قرآن سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا، ہمیں اپنے اندر بند ہے، ہمیں قرآن سے خود تاثر نہیں ہوا۔ اگر قرآن ہمیں متاثر کرتا، ہم خود قرآن سے متاثر ہوتے تو ہمارے سے دوسرا بھی متاثر ہوتا۔ ہم نے اس قرآن مجید کی قدر نہیں کی، اس کی عظمت کو نہیں پہچانا، تو آج ہم اس طرح سے ذلیل اور رسوا ہیں۔ یاد رکھیں، صحابہ کرام تو بڑی عظمت کے ساتھ، حضور علیہ السلام ایک سفر سے آ رہے ہیں، راستے میں گزر رہے ہیں تو ایک عورت نے کسی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ آپ اپنے صحابہ اور پیغمبر علیہ السلام میرے گھر کھانا کھا لیجیے۔ حضور علیہ السلام نے دعوت قبول فرمائی، جب کھانے لگے تو بکری کا گوشت آپ چبا رہے ہیں لیکن چبایا نہیں جا رہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اخذت بغیر اذن اہلہا، لگتا ہے کہ یہ بکری مالک کی اجازت کے بغیر خریدی گئی۔ تو جب پتہ کیا تو اس عورت نے کہا واقعی خریدی ہے پڑوسن سے، لیکن اس کا خاوند گھر نہیں تھا، اس کی اجازت کے بغیر لے لی۔ تو کیسا اثر ہوا، حضرت نے کھانا چھوڑ دیا، واہ یہ قیدیوں کو کھانا کھلا۔ کیسے انوارات تھے، کیسے جمالات تھے، کیسی پاکیزگی تھی، میں آپ کو بتا۔ اور میں آپ کو عرض کروں، جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں مکہ شریف کی فتح کے لیے نکلے تو مدینے کے لوگوں نے کہا ہم آپ کو تنہا نہیں جانے دیں گے، 20 بہترین قسم کے جنگجو افراد 20 آپ کے ساتھ لگائیں گے، وہ آپ کو لے کے جائیں گے راستے میں تاکہ آپ کی جان کو خطرہ نہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے قبول فرما لیا۔ اب وہ جب 20 ساتھ چلے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو عربوں کے مزاج کا پتہ ہے، عرب جب سفر کرتے ہیں تو ساتھ ڈول، ڈمکا، طبلہ، سارنگی یہ لے کے جاتے ہیں، اس کے بغیر نہیں چل سکتے، تو ہم یہ سب کچھ آپ کے ساتھ لے کے جائیں گے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے پتہ ہے عربوں کے مزاج، لیکن مجھ سے اتنا دور پیچھے چلنا کہ میرے کانوں تک آواز نہ آئے، میرے کانوں تک آواز نہ آئے۔ وہ سوچنے لگے کہ اگر ہم نے یہ کام کرنا ہے تو پھر ہم ان کے حارث اور دستہ کیسے بن سکے، لہٰذا سب کچھ کو چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ صحابہ میں کوئی ڈھلکی مارنے والا، کوئی ڈول بجانے والا اور کوئی کنجر نچانے والا نہیں تھا، لیکن آج ساری امت اس کام کے اوپر لگی۔ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ، پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سفر میں جا رہے ہیں، آپ کو آواز آئی ڈول بجانے کی، آپ نے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا، میں اور آپ دن سارا پڑھے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے اندر صاف نہیں ہے۔ ایک دفعہ پڑھنے کے بعد اپنی آستین کو جھاڑا، خدا کی قسم وہ بندہ جو ڈھولکی بجا رہا تھا منہ کے بل زمین پہ گرا اور دھماکے کے ساتھ ڈول پھٹ گیا۔ یہ ہوتا ہے اس بندے کے اندر اثر جس کا ظاہر و باطن اللہ کی بارگاہ میں پوری طرح سے پہنچا ہوا، پوری طرح سے پہنچا۔ میں آج اپنے مذہبیوں پہ حیران ہوتا ہوں، 40 50 60 گاڑیوں کی بارات اور پیچھے ہمارا مولوی صاحب موٹر سائیکل 70 ٹوٹا ہوا لیا ہوا اور گود میں رجسٹر دیا ہوا اور بین باجے اور کنجر خانے کے ساتھ نکاح پڑا رہ جائے۔ بھئی کیا مجبوری ہے آپ کو، نہ پڑھاؤ؟ کہتے میں نہ گیا تو کوئی اور پڑھائے گا، تو اور پڑھا لے، جو بھی چلا جائے، جو بھی ڈول ڈمکے کا عاشق ہے۔ ہم نے اس معاشرے کو خود نہیں بدلا، جیسا ماحول آیا ہم ساتھ بیٹھ گئے اور اللہ کی نظر کرم سے ہم پھر نکل گئے۔ اور آج آپ دیکھ لیں ہماری مسجدیں، ہمارے گھر ایک جیسے بے نور ہیں، ان میں برکتیں، ان میں نور، ان میں کوئی مزہ، کوئی چاشنی نہیں، ورنہ ذکر والی زبان، ذکر والی جگہ، قرآن کی تلاوت کا مرکز، یہ تو خدا کے نور کا مرکز ہوتا ہے۔ یاد آج ہم نے اپنے گھروں کو، اپنے وجودوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے ماتاتوں کو دین سے نکال۔ قرآن مجید اللہ کی وہ حق سچ کتاب ہے کہ جس کتاب کا ایک ایک حرف اپنے اندر نور چھپائے ہوئے ہے، لیکن اس کے لیے ایک صحت چاہیے، اس کے لیے ایک سلامت جان چاہیے۔ وہ جان ہوگی تو قرآن اثر دکھائے گا، قرآن اپنی پھر طاقت دکھائے گا، قرآن مجید اپنی پھر عظمت دکھائے گا۔ آج اللہ نے مسلمانوں کے اوپر کرم کیا، رمضان کا مہینہ مجھے اور آپ کو ملا، کس طرح سے ناقدری ہے ہمارے بازاروں میں، ہمارے شہروں میں، گلیوں محلوں میں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں پورا رمضان میں خود ان کو جانتا ہوں، میرے بھی دائیں بائیں آگے پیچھے رہتے، ایک نماز تراویح سمیت جمعہ بھی مسجد میں نہیں پڑھا، آزاد۔ تو اللہ اور مہربانی کیا کرے، اللہ اور کرم کیا کرے کہ ان کو بھی روزی دے رہے، ان کو بھی اللہ روٹی دے رہے، ان کو بھی اللہ کھلا رہے۔ اپنی نمازوں کو زندہ کرنا، اپنی خواہشات کو مٹا دینا۔ جس بندے میں خواہشات کی تمنا ہوتی ہے وہ بندہ کبھی اللہ کی جناب میں نہیں پہنچ سکتا، یاد رکھنا۔ اپنی خواہشات سے مٹ جانا اور اپنی تمنا کو اللہ کی تمنا میں دے مارنا، یہ ہے ولایت، یاد رکھنا۔ اپنی خواہش مٹا دینا، اپنی تمنا کو اللہ کی تمنا میں دے مارنا، اپنی ذات میں فانی ہو جانا، خدا کی ذات میں باقی ہو جانا۔ اس بندے کو کہتے ہیں فنا فی اللہ، جس کا اپنا کوئی شوق نہ ہو، جس کی اپنی کوئی تمنا نہ ہو، جس کا اپنا کوئی چلنا چلانا نہ ہو، سارا کرنا اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ جو سکھ میں رہے تو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے، جو تکلیف میں ہو تو تب بھی اللہ کے اوپر نظر رکھے۔ اس بندے کو کہتے ہیں کہ یہ اپنی ذات میں فنا ہو چکا ہے، رب کی ذات میں باقی ہے، یاد ہے۔ اور جو لوگ اس درجے پہ پہنچ جاتے، اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں، پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ نے لکھا ہے ایسے لوگوں کو اللہ دونوں جہانوں میں عذاب دینا حرام سمجھتا ہے، یاد۔ جو اپنی خواہشات سے آزاد ہو جاتے ہیں، جو اپنی مرضیات سے نکل جاتے ہیں، جن کی دن اور تمنا صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہوتا ہے، اللہ کی منشا کے مطابق جن کی صبح و شام ہوتی ہے، اور جو ساری فکروں سے آزاد ہو کر ایک اللہ کی فکر کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں، یاد۔ نماز کیا ہے؟
اللہ رب العالمین کو جاننے اور پہچاننے کا نام نماز ہے۔ نماز رب کی عرفانیت کا نام ہے، نماز رب کے ساتھ تعلق بنانے کا نام ہے، اور نماز وہ چیز ہے جس سے اللہ کے ہاں بندے کو عروج اور مرتبہ اور مقام ملتا ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز تو عروج کا نام ہے، لیکن یہ نماز سیکھنا پڑتی ہے۔ نماز کا ظاہر تو دیکھ کے بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ نماز اس طرح ہوتی ہے، لیکن نماز کا باطن یا حال باطن سے سیکھنا پڑتا ہے کہ نماز کیا ہے۔ اللہ رب العالمین جب کسی کے دل کو اپنی طرف متوجہ فرماتے تو اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری فرما دیتا ہے۔ اور تقوی اور پرہیزگاری کیا ہے؟ حلال اور حرام کو جاننا، جائز اور ناجائز کو جاننا، صحیح اور غلط کی پہچان کرنا۔ اور یہ پہچان اس معاشرے میں بھلا ہو سکتی ہے جس میں ممبر اور محراب سے یہ آواز لگتی ہو کہ کوئی بات نہیں، آپ جس طرح چاہیں کر لیں، اگر سنت نہیں پوری ہو سکتی تو کوئی بات نہیں، اس طرح بھی کر لیں تو خیر۔ تو پھر غلام احمد قادیانی کو گالیاں کس لیے دیتے؟ ہم قادیانی، غلام احمد قادیانی ہو یا کوئی اور ہو، اس کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کسی اور ذات کو مانتے ہیں، نہ ان کی بات کی جگہ کسی اور بات کو مانتے ہیں۔ وہ اپنی ذات میں بھی آخری ہیں، وہ اپنی بات میں بھی آخری ہیں۔ جو انہوں نے کہہ دیا بس وہ آخر ہے، جدھر انہوں نے بلا لیا ادھر ہی خیر ہے، جدھر سے انہوں نے روک دیا ادھر رکنے میں ہی خیر ہے۔ جو انہوں نے بتایا وہ روشنی ہے، جس سے انہوں نے موڑ لیا وہ اندھیرا اور ظلمت ہے۔ اس کے اندر کتنی بھی چمک نظر آتی ہو وہ دھوکہ ہو سکتا ہے، فریب ہو سکتا ہے۔ وہ چمک اس لیے نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ادھر نہیں بلایا، یاد رکھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو انسان تو چھوڑو، ہر شے اطاعت اور اتباع کرتی تھی۔ حضور علیہ السلام کے پیچھے تو اشارے پر تو ہر چیز چلتی تھی۔ پیغمبر علیہ السلام کی ہستی اور ذات تو ایسی ذات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان اور آپ کا مرتبہ اور مقام تو بہت بلند۔ حضرت کے مقام اور مرتبے کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی عظمت ایمان والوں کے دل میں آ جائے اور ان کی محبت ان کے دل میں جاگوزی ہو جائے، اور پھر مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ سمجھے، ان کی ایک ایک سنت کو جانے۔ سنت کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، یاد رکھنا۔ یہ سنت قیامت کے دن نور بن جائے گی، یہ سنت قیامت کے دن ہمارے لیے سایہ بن جائے گی۔ اور یہ دیکھو حضور علیہ السلام نے خود بھی کفار کو کیا کہا؟ سورہ یونس میں فرمایا قد لبثت فیکم عمرا، میں تمہارے اندر ایک عمر 40 سال کی گزار چکا ہوں، آج 40 سال بعد میں نے تمہیں اللہ کی طرف بلایا، میں نے تمہیں بتایا کہ میں نبی رسالت مآب ہوں، میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں، تو تم مجھے جھوٹا کہتے ہو، کذاب کہتے ہو، گالیاں دیتے ہو، جادوگر کہتے ہو، پاگل دیوانہ کہتے ہو۔ تو جو پیچھے 40 سال میں نے گزارے ہیں وہاں میں نے تمہارے ساتھ برتاؤ رکھا، تمہارے ساتھ میل جول رکھا، ایک دھوکہ بھی میں نے تمہارے ساتھ نہیں کیا۔ آج میں وہ انسان جس نے تمہارے ساتھ 40 سال میں کوئی بندہ بتا دے دھوکہ نہیں کیا، آج میں وہ اتنا غلط ہو گیا کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان دھوکے کرنے لگی ہوں، نعوذ باللہ۔ تو نبی اپنے لیے بھی اپنی زندگی کو بطور مثال پیش کر رہے کہ دیکھو میرا جینا، میرا رہنا سہنا تو دیکھو۔ تو مسلمان کیوں نبی کی زندگی کو بطور مثال پیش نہیں کرے گا کہ ہمارے نبی کی زندگی تو ایسی کمال کی ہے، اور اس زندگی کا اثر یہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگیاں کیسی کمال کی، کیسی عظمت کی ہیں، اور کیسی جاوید زندگیاں ہیں، مبارک زندگی۔ مسلمان تو ایمان والا، اب دیکھو یہ تراویح ہے، مسلمان کتنی اس کی ناقدری کر، 8 رکعتیں پڑھ کے پیچھے بھاگنے کی جگہ تلاش، جس مسجد میں مرضی چلے۔ ایک مسئلے میں سارے مسلک متفق ہے، وہ کیا کہ مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ اس میں کوئی حدیث آج تک نہیں آئی جی، کوئی اور روایت بھی آ جاتی جی نہیں جی نہیں بڑھتا جی، نہیں جی اتنا بڑھتا ہے اتنا نہیں بڑھتا، یا ہمارے نزدیک نہیں بڑھتا۔ رزق کا بڑھ جانا سب مسالک کے نزدیک ہے، لیکن تراویح گھٹ جاتی، تراویح نہیں بڑھتی۔ دیکھو اندازہ لگو، رب کا سجدہ گھٹ جاتا ہے۔ کبھی آپ نے کسی رمضان میں جس کی جتنی عمر ہوئی ہے کسی پارٹی پہ گیا ہو، دعوت پہ گیا ہو، افطار پہ گیا ہو، اور وہاں سے آپ نے دیکھا ہو کہ ابھی دسترخوان لگا ہے،
15 منٹ نہیں ہوئے اور 4-6 بندے اٹھ کے چلے گئے, 10 بندے اٹھ. کیوں جی؟ اب بس جی ہمارا رزق اتنا ہی. حدیث میں آتا ہے کہ بس رزق گھٹ جاتا ہے نا, وہاں اٹھانا پڑتا ہے. اور ادھر 8 تراویح پڑھ کے مسجد کا ماحول خراب کر دیں. ادھر کوئی روایت نہیں آئی. یہی تو من مانی ہے, یہی تو خواہش نفس ہے کہ ادھر سارے متفق ہیں. آج تک کوئی نظر نہیں آیا کہ جس نے یہ مسئلہ اٹھایا ہو. تو یہ کیا کس وجہ سے ہے؟ آزاد منشی کی وجہ سے. دل کر لیا تو پڑھ لیا, دل نہ کرے تو نہ پڑھا. ٹوپی اتاری, جب مسجد سے گیا وہ پھینک کے مر. کیوں؟ اس کو نہ خدا کے گھر کی عظمت کہ میں مسجد میں چیز کس طرح سے اٹھاؤں. مسجد سے حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں جو کنکر پڑے ہوتے ہیں صفائی کرنے والا اٹھا کے باہر پھینکتا ہے, تو وہ کنکر اپنی زبان سے کہتے ہیں, سننے والا سنتا نہیں, کہ خدا کے بندے ہمیں اللہ کے گھر سے باہر نہ نکال, ہمیں یہی رہنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کی جو بندہ صفائی کرتا ہے, وہ جو کچرا باہر پھینکا جاتا ہے, یہ صفائی کرنے والے نے یہ جو کچرا پھینکا ہے یہ اس کی طرف سے حور عینہ کے نکاح میں مہر ادا ہو گیا. اتنی بڑی عظمت کی بات. لیکن دیکھو لوگوں کو مسجد کی قدر, مسجد کی عظمت. ڈی سی آفس کے سامنے سے گزریں گے تو آرام سے, تو پولیس والا نہ دیکھ رہا ہو, اور مسجد کے سامنے سے گزریں گے تو دوڑتے ہوئے, کیونکہ اللہ کی عظمت نہیں, اللہ کی قدر نہیں ہے. اللہ کی قدر ہوتی تو مسجد کا بہت احترام کرتے. اور علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ مسجد میں عزت سے آتے ہیں, آرام اطمینان سے دب کے آتے ہیں, ادب سے رہتے ہیں, عبادت کا مرحلہ گزارتے ہیں, اطمینان سے چلے جاتے ہیں, ایسے لوگوں کی دعائیں اللہ بنسبت دوسرے لوگوں کے جلدی قبول فرماتا ہے. اور مسجد کی خدمت کے بعد اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے. تبھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ تعمیر کر لیا تو دعا فرمائی, ربنا وبعث فیہم رسولا, اے اللہ گھر بن چکا ہے, کسی امام کا انتظام فرما دی. تب حضور علیہ السلام نے فرمایا انا ثمرۃ دعوتی ابی ابراہیم, نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی اس مانگ اور دعا کا نتیجہ ہوں. مسجد کی خدمت سے خدا عظمت شان بڑھاتا ہے, مقام اونچا کرتا ہے. اور یہ مسجد قیامت والے دن اپنے عشاق اور آباد کرنے والوں کو تلاش کرے گی. یاد رکھیں یہ قرآن مجید یہ کوئی ایسا نہیں ہے جیسے عام کتابیں ہوتی ہیں. قرآن دیکھتا ہے کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے, قرآن دیکھتا ہے مجھے کون پڑھ رہا ہے, میری طرف کس کی توجہ ہے, میری طرف کون متوجہ ہے. لیکن اس قرآن کو, اس کی عظمت کو, اس کی شان کو کون اپنے دل کے اندر بٹھا, اس کے مقام کو کون زندہ. تو اللہ رب العالمین نے یہ جو قرآن مجید ہمیں عطا فرمایا یہ بڑی اونچی کتاب. اس کی قدر, اس کے حقوق کی رعایت صرف اتنا نہیں ہے کہ بندہ نمازی ہے, بندہ نمازی بھی ہو, دیانت دار بھی ہو, اپنی زندگی میں جو کمیاں, جو گناہ, جو غلطیاں ہیں ان کو دور کرنا ایمان ہے. یاد رکھیں بعض لوگ میں نے ایسے ظالم دیکھے ہیں پراپرٹی کا کام کرتے ہیں یا کوئی اور کاروبار کرتے ہیں, کہتے ہیں یار عالم سے مسئلہ نہیں پوچھنا, اگر پوچھ لیا تو پھر پھنس جائیں گے. یعنی ان کا ارادہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی مرضی اس مسئلے میں جاننی نہیں, تاکہ اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ اس طرح کرنا حلال نہیں ہے, اس طرح کرنا جائز نہیں ہے, تو پھر کیا ہم پراپرٹی چھوڑ دیں گے. ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم پراپرٹی نہیں چھوڑ سکتے, اللہ کو چھوڑ دیں. ایسے میں نے بے شمار لوگ دیکھے. کتنے لوگ مجھے ملے, انہوں نے کہا ہم جمعہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ یار پھر عمل نہیں ہوتا. دیکھو اس سے تو فرعون اچھا تھا, موسیٰ علیہ السلام کی بات تو سنتا تھا, لیکن یہ کہتا ہم جمعہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ پھر ہمیں ڈر ہے کہ عمل کون کرے. تو جب مسلمان اتنا بے وقوف ہو جائے تو آپ بتاؤ اس کو بندہ کیا سمجھے. تو تعلیم اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بندہ اللہ کا دشمن ہو جائے کہ یہ جی بہت پڑھے لکھے اس لیے مسجد نہیں آتے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم مسجد میں نماز کے ساتھ جماعت اس لیے نہیں, نماز میں پڑھتے جا کے ہمارا روب ضائع ہوتا ہے, یعنی لوگوں کے ساتھ 5 وقت جائیں گے ہمارا روب ضائع ہوگا. آپ کا روب مانا کس نے کہ آپ کا روب ہے؟ روب تقوی سے ہوتا ہے, ظلم سے روب نہیں ہوتا, اس کو روب نہیں کہتے. روب متقی آدمی کا ہوتا ہے کہ اس کا نام پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, متقی بندے کی نشانی یہ ہے کہ دنیا کا کفر اس سے ڈرتا ہے. بش نے کوئی ملا عمر کو دیکھا ہوا تھا, ان کی تو تصویر ہی کوئی نہیں ہے, ویسے تصویر ہے جو ایک آنکھ خراب ہے, وہ ملا عمر تھوڑا ہے, وہ تو بڑے باوجات آدمی تھے. یہ ویسے ایک تصویر ہے کسی خان صاحب کی, تو اس کو بڑا ڈر تھا. پیران پیر لکھ رہے متقی کی نشانی یہ ہے کہ دنیا کا کفر اس سے ڈرتا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے,
آگے پیچھے دائیں بائیں صحابہ تھے. چلتے چلتے اچانک پیچھے کوئی آواز آئی, کوئی آہٹ آئی. حضرت عمر یکدم ایسے پیچھے پلٹے, جو ہی پلٹے جو صحابی پیچھے تھے الٹے زمین کے اوپر گر پڑے. اتنا حضرت عمر کا رعب تھا. مجال ہے حضرت عمر کے سامنے کوئی کھڑا ہو سکے. تیل گر گیا زمین پر, تیل. حضرت عمر نے ڈنڈا اٹھایا اور زمین کو کہا تیل واپس کر. تیری مجال کیا ہے کہ عمر یہاں حکومت چلائے اور تو میرا تیل پی جائے. اسی طرح تیل ابل کے باہر واپس آ گیا. یہ ہے تقوی اور پرہیزگاری. سمنون, محب سمنون ایک اللہ والا بزرگ ہے, اللہ والا بزرگ ہے. وہ تقریر کر رہا ہے اور موضوع ہے خدا کی محبت. ایک پرندہ آتا ہے اور سر پہ بیٹھ جاتا ہے اور تقریر سنتا ہے اور جھومتا ہے. پھر وہ یہاں سے کندھے پہ آتا ہے, پھر وہ یہاں سے ایسے ایسے کرتے گود میں گر کے مر جاتا ہے. لوگوں نے اس کو کاٹ کے جب چیرا تو اس کا دل پھٹ چکا تھا. اللہ کی محبت کو آج ہمارے پاس لوگ نہیں بیٹھتے کیونکہ ہم خود بے ایمان ہیں. ہمارے اندر ایمان کہاں رہے گا؟ اگر ہم سچے ہوں, درد سے بات کریں, راتوں کو جاگے, مصلے پہ بیٹھیں, خدا سے مانگے, مخلوق کے لیے ہدایت مانگے, اپنے لیے ہدایت مانگے, قرآن پڑھے, نفل پڑھے, دنیا کیوں نہ ہے؟ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کی خانقاہ کے اوپر سے دور فضا میں بھی کوئی پرندہ نہیں اڑ سکتا تھا. اگر کوئی اڑ کے جائے تو وہ گر کے مر جاتا تھا. جمال اتنا تھا. آج لوگوں کا کیا پتہ پیران پیر کون ہے, ویسے روٹیاں کھانے کے لیے. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ لوگوں کو پڑھا رہے تھے. عمر تھوڑی تھی, نوجوان تھے. آگے کلاس میں ہزاروں کا مجمع اور بوڑھے جوان سب تھے. پڑھاتے پڑھاتے ایک پرندہ آ گیا. کبھی پرندہ آیا وہ آپ نے دیکھا ہو, جمعے پہ تقریر ہو رہی, پرندہ آ گیا. وہ بھی کوئی مولوی صاحب تھا جس پہ بلی آگے چڑھی. ہمارے جیسا ہوتا تو دوسرے دن مسجد میں نہ آتا. میں نے اس کا انہماک دیکھا کہ وہ ایسے ٹٹول کے دیکھتا ہے کیا چیز ہے, کیسا قرآن میں غرق ہے, کیسا قرآن میں غرق. بلی ہے, کتا تو نہیں ہے, لیکن پتہ تو نہیں ہوتا کاٹ رہے جی, منہ پہ نہ مار جائے. لیکن استغراق دیکھو. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ جو کافر متاثر ہوئے نا کہ جی دیکھو جی وہ بلی ہے اور اس نے بلی کو کچھ نہیں کہا, اس سے آپ سمجھے کہ شاید نہ سمجھے کہ کافروں نے بڑا لکھا ہے, کمنٹس کیے اور بہت کچھ لکھا جی وہ جی دیکھو جی مسلمان بڑے اچھے. نہ, مسلمانوں نے اس سے پہلے ان کو قتل کیا ہے کہ ہم سے یہ برگشتہ ہے. بات یہ نہیں ہے. ان کی ماں بہنی بلی اور کتا ہے, تو ان کو اس لیے رحم آ گیا کہ دیکھو بلی کو مارتا تو بڑا احتجاج ہوتا, اگر وہ بلی کو یوں پھینک دیتا بڑا, کیونکہ وہ بلی کو جانتے ہیں, ماں کو تو باپ کو تو الٹا اس میں چھوڑتے ہیں. وہ بلیاں پالتے ہیں, کتے پالتے ہیں, تو ان کا معشوق تھا, اس کو اس نے کندھے پہ جگہ دے دی تو وہ امام صاحب کے ساتھ پیار ہو گیا. اور امام صاحب نے اس لیے بلی کو تھوڑا سنا کہ انگریز خوش ہوں گے, اس نے کہا خلق خدا ہے, چڑھ گئی ہے اتر جائے گی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاری جب نماز میں قرآن پڑھتا ہے فرشتے زمین پہ اترا, پھر اس کے قریب ہو کے سنتے, پھر اس کے منہ کے ساتھ منہ ملتے, پھر اس کے لبوں سے لب ملاتے کہ تیرا منہ مبارک جو قرآن پڑھ رہا ہے. یہ تو قرآن ہے بابا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے کیا کیا, وہ پرندہ جب آیا نا فوراً پگڑی اتاری اور پرندے کو نیچے دے دیا. سامنے جو شاگردان تھے انہوں نے ذرا سوالیہ نگاہوں سے دیکھا کہ آپ عجیب استاد جی, یہ پرندے پکڑ رہے ہیں, سبق پڑھا رہے ہیں. تو امام شافعی نے فرمایا الصبی صبی ولو کان ابن نبی, بچہ بچہ ہوتا ہے چاہے نبی کا ہو. میں بے شک استاذ ہوں لیکن بچہ ہوں, کھیل بھی رہا ہوں, پڑھا بھی رہا ہوں. تو ان کے دل پاک تھے, ان کو پرندے آ کے سنتے تھے, ان کے دل پاک تھے. آج ہم امام عاصم وہ ہیں جن کی ترتیب پر ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں. امام عاصم, ان کے منہ سے ہمیشہ اتنی خوشبو آتی تھی کہ وہ جس مسجد پنڈال گھر میں چلے جائیں ان کی منہ سے خوشبو سے گھر معطر ہو جاتا. اور امام عاصم کو کسی نے پوچھا کہ آپ کے منہ سے اتنی خوشبو کیوں آتی ہے, تو آپ نے اول تو بتایا نا, پھر جب مجبور کیا تو کہا کہ مجھے ایک دن حضور علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی. آقا مدنی وسلم نے کہا عاصم تو ہر وقت قرآن پڑھتا ہے, میرا دل کرتا ہے تیرا منہ چوم لوں. حضرت مدنی وسلم نے خواب میں مجھے چوما, اس کی برکت ہے کہ میرے منہ سے خوشبو نہیں ملی. آج یہ قرآن مجید ہم مسلمانوں کے ہاتھ چڑھا تو اب کیا ہے, کوئی فیصل آباد میں ایک مستنڈی کھڑی ہوئی اس دن, اس نے کیا کفریہ باتیں کی. ایک ادھر سرائے عالمگیر میں کھڑا ہوا اور اس نے آن نبوت کا دعویٰ کیا, اور یہ مسلمان کمنٹس کرتے ہیں. بس یہ آج کے مسلمان ہیں. اور یہ کوئی غامدی کو سنتا ہے اور کوئی علی انجینئر کو سنتا ہے کہ میں تو انجینئر ہوں. شکر ہے یہ لوگ حضور علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے
کہتے کہ ہم تو آپ پر ایمان نہیں لا سکتے، ہم تو اس نبی کو مانیں گے جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ انجینئر ہو۔ ایسے نادان لوگ ہیں۔ تو اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ جب تک آل حق علماء سے نہیں جڑ جاؤ گے، بچے نے تلاوت کی اللہ ولی الذین آمنو، اللہ ایمان والوں کا کیا ہے؟ ولی، دوست ہے، یار ہے۔ اور ایمان والوں میں اللہ جن کا دوست اور یار ہے، پہلا درجہ امت کے علماء، صلحاء، فقہاء، محدثین کا ہے۔ وہ اللہ کو زیادہ پہچانتے۔ علماء سے کٹ جاؤ گے تو کفر میں جا گرو گے، یاد رکھنا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے دین، ایمان، دنیا، سب نظام کی اللہ حفاظت فرمائے۔ جو کہا سنا اللہ قبول فرمائے۔ ہمارے چودھری سبحانی صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج میں ریسٹ میں تھا، میں نے کہا آج تقریر ختم ہوگی، حضرت کا پیغام پہنچا تو چلو ہم نے کہا چلو ان کی محبت، ان کا بلاوا، دو چار باتیں ہوگی۔ اللہ اس ادارے کو قبول فرمائے۔ چھوٹی ساری جگہ ہے لیکن کام بہت بڑا ہو رہا ہے، بڑا نظم ہے اور بڑا ضابطہ ہے۔ اور یہ میں لفاظ نہیں ہوں، جو مجھے جانتے ہیں وہ مجھے جانتے ہیں۔ میں لفاظ آدمی نہیں ہوں کہ میں ویسے، اور نہ میں کسی کو بچہ سمجھتا ہوں، میں حقیقت کہہ رہا ہوں۔ میں لفاظی شفاظی نہیں کرتا ہوں، نہ مجبور ہو کے اور نہ کسی لالچ میں آ کے اللہ کے فضل۔ حق بات یہ کہ یہاں کا ایک نظام اور ایک سسٹم اور تعلیم اور ایک معیار ہے، اللہ اس میں اور وسعت، مضبوطی اور قوت پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعا فرمائے تو ویسے اللہ ایک دفعہ